یعنی حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اگر کوئی شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں اپنے دوستوں کا ذکر کیا ہے، اور اگر اللہ کے دوستوں سے کوئی دشمنی کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ فرما دیتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے دوست کون ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، اور میرا بندہ سب سے زیادہ میرا تقرب اس چیز کے ساتھ حاصل کر سکتا ہے جسے میں نے اس پر فرض کیا ہے، یعنی فرائض کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرنا ہی مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ نے نمازوں کو فرض کیا ہے، آپ فرض نمازیں ادا کریں گے اللہ کے محبوب بن جائیں گے، اللہ کے قریب ہو جائیں گے، ایک معنوں میں اللہ کے دوست ہو جائیں گے اور ایک معنوں میں اللہ کے ولی ہو جائیں گے۔ ولی کی بات ہے تو لوگ سمجھتے ہیں ولی وہی ہیں جو قبروں کے نیچے کہیں دفن ہو گئے، جن کی بہت بڑی کوئی درگاہ بن گئی ہے، ٹھیک ہے، کسی قبے کے نیچے ہیں۔ اور یہاں حدیث میں کیا بیان ہے؟ حدیث قدسی کے اندر بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ولی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ نے عبادات فرض کی ہیں ان پر جو عمل کرنے لگ جائے تو اللہ کی قربت پا لیتا ہے اور اللہ کا دوست اور ولی بن جاتا ہے۔ تو ولی ہم اور آپ بھی بن سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، اور میرا بندہ میرے قریب ہوتا جاتا ہے نوافل کے ذریعے۔ جب اس نے فرائض پر عمل کیا تو فرض پر عمل کرنے سے سب سے زیادہ قریب ہوا، اور نوافل کے ذریعے اور قریب ہوتا ہے حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اپنے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ یہ نماز ہے۔ ہم فرائض پر عمل کیے اور نوافل کا بندوبست کرے، اللہ کے محبوب بن گئے۔ اور پھر یہی نہیں، بات آگے بڑھتی، اللہ فرماتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے۔ وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے چلتا ہے۔ کیا معنی ہے کہ اب اس کے کان، اس کی آنکھ، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں سب میری شریعت کے مطابق چلتے ہیں، میری شریعت کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ یہ نماز کی فضیلت میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں دعائیں نہیں قبول ہو رہی ہیں۔ دیکھیے دعاؤں کا طریقہ اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہا ہے۔ پھر آگے کیا ہے جانتے ہیں؟ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر اب یہ میرا بندہ مجھ سے کچھ سوال کر لے تو میں ضرور ضرور اس کے سوال کو پورا کروں گا، اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ فرض نمازیں ادا کریں، نوافل ادا کریں، اللہ کے محبوب بنیں گے، اللہ کے قریب ہوں گے۔ اپنے کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں سب کی حفاظت کریں برائیوں سے۔ اب آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے میرا بندہ مجھ سے اگر مانگ لیا لَأُعْطِيَنَّهُ، تو ضرور بالضرور میں اس کو عطا کروں گا، میں اس کو دوں گا۔ تاکید کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر میرا بندہ کسی کے مقابلے میں میری پناہ میں آنا چاہا اور مجھ سے پناہ طلب کیا
تو میں اس کی حفاظت بھی کروں گا. کسی کے اندر طاقت نہیں کہ میرے بندوں کو کوئی تکلیف پہنچا سکے. یہ نماز کی فضیلت میں اتنی بڑی بات بیان کی گئی. اس لیے ہم فرائض پر عمل کریں، چاہے وہ نماز ہو، روزے ہوں، حج ہو، زکوٰۃ ہو، اور بھی دیگر جو شریعت کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے، اللہ کے محبوب ہوں گے، اور ہم دعائیں کریں گے تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی. اور ہم اللہ سے پناہ طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ شر سے ہم کو محفوظ رکھے گا، دشمن سے ہم کو محفوظ رکھے گا. یہ بہت بڑا نسخہ ہے